درس قرآن کا 401 سبق لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ جن سورہ کا آغاز ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی علی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وحی کی گئی طرف میری، بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، یعنی قرآن پاک انہوں نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، پس کہا انہوں نے بے شک سنا ہم نے قرآن عجب، یہدی کہ راہ دکھاتا ہے، علی الرشدی طرف بلائی کی، فآمنا بہ پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، جنہوں نے کہا ولن نشرکا اور ہرگز نہ شرک لائیں گے ہم، بربنا احدا ساتھ رب اپنے کے کسی کو، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور بے شک یہ کہ بہت بلندہ ہے عزت رب ہمارے کی، متحزہ نہیں پکڑی صاحبتن اس نے بی بی والا والدہ اور نہ اولاد، وَأَنَّهُ کانا اور یہ کہا کرتے تھے، یقولو سفیہنا بیوقوف ہمارے، علی اللہ شططا اوپر اللہ کے زیادتی جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کی بیوی اور اولاد ہے ہم میں سے جن کہتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَكُونَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا اور بے شک ہم گمان کرتے تھے یہ کہ ہرگز نہ کہیں گے آدمی اور جن اوپر اللہ کے جھوٹ، ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کی واقعی بیوی اور اولاد ہے، جنوں کو کیا پڑی ہے اور انسانوں کو کیا پڑی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے گے، یہ بات حقیقت ہے، ہم یہ مانتے تھے اس چیز کو کہ اللہ کی اولاد اور بیوی ہے۔ اس میں بنی آدم خصوصاً روسیائی قریش، فرمایا کہ یہ جو واقعہ جنوں کا ہے، جنہوں نے ایک ہی دفعہ قرآن پاک کو سنا اور اس پر تہ دل سے ایمان لے آئے، نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ اپنی قوم کو بھی اس طرف راغب کیا۔ تو آج ہم میں یہ ہے ایسی خوبی کہ ہم یہ قرآن کا ایک فرمان جو اللہ کا بتایا جائے اس پہ جو ہے ایمان لائیں، ہم میں ایسا جذبہ ہے۔ تو یہی ادھر فرمایا کہ اس میں بنی آدم خصوصاً روسیہ قریش میں سے کافر لوگوں کو شرم دلائی گئی ہے کہ جنہوں نے جب پہلی ہی مرتبہ قرآن سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ایسا قرآن کسی انسان کا تصنیف کیا ہوا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ہو کہ بار بار قرآن کو سنتے ہو لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہی رٹ لگائے ہوئے جا رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کر لیا ہے، یہاں کوئی عجبی ہے جو انہیں یہ قرآن سکھا جاتا ہے۔ دیکھیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ان پڑھ کے پھر بھی جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ خود جو ہے قرآن پاک کو انہوں نے تصنیف کر لیا، خود ہی لکھ لیا ہے۔ قریش کے کافر مشرکین منافقین یہ کہتے تھے کہ اپنے پاس سے ہی گڑا گڑایا، اپنے پاس سے ہی لکھا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ امی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ جب پہلی دفعہ وحی آئی تو فرشتے نے کہا کہ پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر انہیں زور سے اپنے سینے سے دبایا تو پھر آپ نے اقرا پڑھا۔
تو یہ جو ہے پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اس نے اپنے پاس سے قریش کے لوگ کافر مشرکین منافقین کہتے تھے کہ اپنے پاس سے ہی تصنیف کیا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ بیوی اور اولاد رکھنا اس کی شان عظمت کے منافی ہے۔ تو جو گمراہیاں آدمیوں میں تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں۔ اللہ کے جورو اور جو ہے بیٹا بتاتے تھے، یعنی یہ کہتا تھا، فرمایا کہ یہ جو کہ بیوقوف ہم میں سے کہتے تھے کہ اس سے مراد سرکش مشرک جن ہیں، خاص طور پر ابلیس بھی ہو سکتا ہے، اور اسی غلط فہمی پہ ہم نے یہ بات مان لی تھی، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیوی اور اولاد ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ کم بہت جھوٹے اور بیوقوف تھے، جنہوں نے یہ بات بھی فوری مان لی، جو کہ پہلے وہ اس بات کہ یقین رکھتے تھے، پختہ یقین تھا کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ پہ جھوٹ اور باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَكُونَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، کہ ہم گمان کرتے تھے کہ آدمیوں اور انسانوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ جو ہے اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور ہم نے یہ بیوی اولاد حقیقت مان لی تھی، اور لیکن یہ جو ہے ہم میں سے کم بہت جھوٹے بیوقوف لوگ تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بے شک تھے کئی مرد آدمیوں میں سے پناہ پکڑتے تھے سام مردوں کے جنوں سے، بس فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس زیادہ کیا ان کو تکبر نے، وہ ایسے جو ہے پھر تکبر میں پڑ گئے، ان کا دماغ جو ہے اونچا ہو گیا۔ کچھ جنوں میں آدمی جو تھے وہ جنوں سے پناہ لیتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا تھا جیسا کہ گمان کیا تھا تم نے، یہ کہ ہرگز نہ زندہ کرے گا اللہ کسی کو۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے ٹٹولا آسمان کو جب پایا، ہم نے ان کو بھرا ہوا چوکیدار و سخت سے اور شعلوں آگ سے۔ غیر معمولی جو ہے دیکھا ہم نے کہ قرآن آسمان پہ جن نے کہا، جن جا کے باتیں سنتے تھے جو برے تھے، کہ ہم نے جا کر زبردست پیروں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا آسمان پہ سخت پیرے دیکھے، تو وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ بیٹھا کرتے تھے ہم آسمان سے ٹکانوں میں واسطے سننے کے۔ یہ جو ہے کہ آدمیوں میں سے جو ہے کئی آدمیوں میں سے کچھ آدمی تھے کہ جو کہ جنوں سے پناہ لیتے تھے۔ عربوں میں بعض مشرکین کا قاعدہ تھا کہ وہ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے اور ان کی نام کی نظریں چڑھاتے اور نیازیں دیتے، اور جب سفر کے دوران میں رات کو کسی خوفناک مکان پر اترتے تو کہتے کہ اس علاقہ کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ان باتوں نے جنوں کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے ہم تو آدمیوں کے بھی سردار ہو گئے، اسی لیے وہ ہماری پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ جنوں کی پناہ لینا، مقاتل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن کے کچھ لوگوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کی، پھر قبیلہ بنی حنیفہ کے کچھ لوگوں نے، اور پھر ہوتے ہوتے تمام عرب میں اس کا رواج ہو گیا۔ جب اسلام آیا تو وہ جنوں کے بجائے اللہ کی پناہ لینے لگے، وہ یہ جاہلیت گمراہی دور ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان کو دیکھا کہ اس پر سخت پہرے ہو گئے ہیں چوکیداروں کے اور آگ کے شعلوں کے، جو پڑھتے ہیں ہم آگے ہو کر سننے لگتے ہیں، بات سننے کو لگ کرتے ہیں۔ فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا، پر جو کچھ سنتا ہے پاتا ہے واسے اپنے شعلہ گات راسدہ گات لگائے ہوئے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا،
اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ برائی ارادہ کی گئی ہے ساتھ ان لوگوں کے بھی زمین کے یہاں کے ارادہ کیا ہم نے ساتھ ان کے کہ پروردگار ان کے نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی کہ شہاب ثاقب کا آتشین گولہ گات میں ہے کہ جو ہی کوئی جن فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر پہنچے وہ اس کے جو ہے اسے شعلے جو ہے پڑھتے ہیں. تو اس کا وجود تھا اسی بنا پر جن زمین میں ہر طرف فوج لگانے لگے کہ اتنے سخت پیرا آسمان پر سخت چوکیداروں کا اور اس کا جو ہے آگے ہوتا ہے سننے کو کہ شعلے پڑتے ہیں اسے. تو اسی بنا پر جن زمین میں ہر طرف بکھر گئے وہ کھوج لگانے کے لیے کہ کون سا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آسمان کی پہلے سے زیادہ پیرے بٹھا دیے گئے حفاظت ہونے لگی یہاں تک کہ پوری وادی بدن نخلا میں پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اسے سن کر وہ ایمان لائے اور سمجھ گئے کہ اسی وجہ سے آسمان پر پہروں کا انتظام پہلے سے سخت کر دیا گیا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ دا اور بے شک ہم بعض ہم میں سے نیک ہیں جن اور بعض ہم میں سے سوائے اس کے ہیں ہماری بھی جو راہیں ہیں مختلف ہیں. فرمایا کہ آدمیوں کی طرح جنوں کے بھی مختلف گروہ تھے. کچھ کوئی مسلمان تھا, کوئی جو ہے یہودی تھا, کوئی نصرانی کوئی مجوسی. تو یہ ادھر یہی بیان کیا گیا کہ ہم میں سے کچھ نیک ہے اور کچھ سوائے اس کے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یہ کہ جانا ہم نے یہ کہ ہرگز نہ عاجز کر سکیں گے ہم اللہ کو بھی زمین کے اور ہرگز نہ عاجز کریں گے ہم اس کو بھاگ کر. اور ہم نے یہ سمجھ لیا اللہ پر پختہ ایمان جب ہم لے آئے تو ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ آسمان میں کہیں بھاگ جائیں اس کے اختیار پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے. جہاں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے. اتنا پختہ ارادے میں ہو گئے جو ہے جن کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, ہرا نہیں سکتے, نہ بھاگ کر اور نہ ہی جو ہے زمین میں جو ہے کہیں پناہ لے کر یا بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور بے شک سنی ہم نے ہدایت, ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جنہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ قرآن پاک سنا ہدایت راہ ہدایت قرآن پاک کو انہوں نے بولا کہ ہم نے جب یہ ہدایت نامہ سنا اللہ کی چٹھی سنی تو ہم فوراً ہی اس پہ ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. بس جو کوئی ایمان لائے ساتھ رب اپنے کے پس نہیں ڈرتا کم کر دینے سے اور نہ زیادہ رکھ دینے سے. یعنی کہ جو اس پر ایمان لے آئے تو اسے اس بات کا جو ہے پھر ڈر نہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں کمی کرتی جائے گی, یا جو ہے یہ اسے ڈر ہو کہ اس کی برائیوں میں سے اضافہ کر دیا جائے گا. اسے مکمل جو ہے ایمان لائے گا تو اسے اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہماری نیکیاں جو ہے ضائع نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی ہم پر کسی قسم کا ظلم ہوگا. وَأَنَّا اتنا دیکھیں جن اللہ پر پختہ ایمان لے آئے. وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا. اور ہم میں سے بعض تو خدا کے تابع دار ہیں اور بعض ہم میں جن جو ہے نافرمان ہیں. پس جو کوئی اسلام لایا پس انہوں نے ہی سیدھے راستے پر بس انہوں نے ہی قصد کیا بھلائی کا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اسلام قبول کر لے تو پھر یہی لوگ جو ہے یا اس نے اپنے لیے راشدہ بھلائی چن لی, نیکیاں چن لی, اس نے اپنے لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں پا لی.
دیکھیں جنہوں نے ایک ہی دفعہ قرآن پاک سنا تو انہوں نے پورے قرآن پاک کا اسی وقت تجزیہ کر لیا، بیوی ماننے سے بچے بھی انکاری ہو گئے، جو کہ وہ کہتے تھے کہ انسانوں کو کیا پڑی ہے، جنوں کو کوئی اللہ کی جھوٹ باندھے، یہ حقیقت ہے اس میں کہ بیوی بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ پھر وہ جو ہے ہدایت نامہ کہ انہوں نے سنا، اس پر ایمان لائے ہے، انہوں نے کہا ہم نے عجب قرآن پاک سنا ہے جو کہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور ہم جو ہے اب بالکل اللہ پر شرک نہیں لائیں گے، بتوں کو نہیں ہم پوجیں گے، ہم ایک ہی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک ہی دفعہ انہوں نے قرآن پاک سنا اور اس ہدایت نامے پر ایمان لے آئے ہر طرح کا، اور انہوں نے تجزیہ کر لیا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہدایت نامہ ہے، اس کی چٹھی ہے، تو ہم جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ یہ کہا گیا ہے نا کہ کہہ دیجئے نا کافروں کو، قریش کے کافر منافقین مشرکین ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ جنہوں نے یہ قرآن پاک سنا تو وہ اس پر ایمان لے آئے، انہوں نے یہ ہدایت نامہ سمجھا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو کہ ہمیں جو ہے اللہ کے شریک نہ لانے کی طرف جو ہے بلاتا ہے۔ ہم آئندہ کے اللہ پر شریک نہیں لائیں گے، اس کی جو ہے ہدایت نامہ ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو دیکھیں آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم نے جو قرآن پاک ہے ایسی ایک ہی دفعہ جنہوں نے سنا تو وہ اس کی گہرائی کا اندازہ انہوں نے کر لیا کہ یہ ہدایت نامہ جو ہے کسی خاص ہستی کا ہے جس پر ایمان لے آئے، ہم کسی کو اس کا مد مقابل نہیں بنائیں گے۔ تو ساتھ انصاف بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس ذات سے انصاف بھی ہمیں ملے گا، نہ ہی ہمیں جو ہے کہ حکومت اسی کی ہے، نہ ہی ہماری نیکیوں میں کمی کی جائے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی بھی قسم کا، جیسے کہ آج کل کے حکمران ہیں، کوئی برا لگے تو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اس میں وہ برائیاں بھی نہ ہو تو اس کے برائیوں کا پہنا دیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی جو حکومت ہے اس پر ہم جس پر ایمان لے آئے ہیں اپنے مالک پر، ہمیں اس پر نہ ہی ہماری نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ہماری برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، نہ ہی ہم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو ہم نے جو ایمان اللہ پر اسلام قبول کر کے ہم نے جو ہے اپنی جو ہے دنیا اور آخرت کی فلاح پا لی ہے، بھلائی پا لی ہے۔ تو آج ہم اپنے جائزہ لیں، ہم نے جو اللہ کے جو احکام ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات ہم جو ہے دیکھیں، اس سے ہی درس لے لیں، جنوں سے ہی کہ ایک دفعہ انہوں نے سن کے اللہ کی من جو تعلیمات تھی اس پر ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کو بھی جا کے مائل کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے متعلق بھی بتایا تھا کہ جتنے لوگ ادھر موجود ہیں تو وہ جا کے، جو نہیں موجود انہیں جا کے میرا یہ پیغام پہنچا دیں، شاید کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ ہمیں جو ہے اس بات کو جو ہے آگے جو بڑھانا ہے، یہ بھی جو ہے اسی سے سیکھ لینی چاہیے سورہ جن سے، کہ دیکھو انہوں نے آگے جا کے اپنی قوم کو بھی اس طرف ایمان کی طرف نہ صرف خود پختہ یقین اللہ پر لے آئے اور جو ہے اپنی قوم کو بھی اس طرف جا کے مائل کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے پورا ضابطہ حیات ہے، اس میں پردہ بدکاری سے بچنے کی، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی پہ بیٹھ کے، زلیخا کی برائی پہ بیٹھ کے اپنا آپ بچایا، تو آج 100 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا ایسا بندہ خوش نصیب ہوگا جو برائی پہ بیٹھ کے اپنا دامن جو ہے بدکاری سے بچائی گئی۔ تو ہمیں جو ہے یہی مسالے جو ہیں
اس قرآن پاک سے جگہ جگہ نیکی کی ہدایت کی پڑھنے سے جو ہے یہ دل پہ نقش ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے ہمارا، ایسے لوگ جو اس کی تعلیمات اپناتے ہیں ان کا دل جو ہے دیکھیں کہ وہ بھی اللہ 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 کا ورد کر رہا ہوگا، اس کا جو ہے ارادہ ہی نہیں، کسی بدکاری کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی قرآن پاک کی جو انبیاء کی سنتے ہیں، اور یہ جن انہوں نے جو اللہ پر پختہ ایمان لے ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک ہی دفعہ تلاوت سننے سے انہوں نے اتنی جو ہے گہرائی میں اللہ تعالیٰ کو جان لیا، پا لیا اللہ کے راز کو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی گہرائیوں میں اپنے قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے کیے گئے اوپر سروں اپنوں کے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، البتہ تحقیق جانتا ہے تم کہ نہیں یہ بولتے۔ قال آفتاب، جب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے سے پوچھیں، ٹکڑے ٹکڑے ان کے جو کر دیے بتوں کے، تو بڑے پہ کلہاڑا رکھ دیا، کہا کہ اس سے پوچھے۔ تو کچھ دیر تو وہ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بت تو بات نہیں کر سکتے۔ لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، البتہ تحقیق جانتا ہے تم، ما ہؤلاء، یہ لوگ جانتی کو نہیں بولتے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون، کیا پس عبادت کرتے ہو تم، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما لا ینفعہم، اس چیز کی کہ نہ نفع دے تم کو، شیئن کچھ، ولا یضرکم، اور نہ ضرر دے تم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیوں اللہ کے سوا کرتے ہو کہ جو تمہیں نہ کوئی نفع دیتے ہیں نہ ہی تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تم پہ، لما تعبدون من دون اللہ، اس چیز کی کہ عبادت کرتے ہو تم سوائے اللہ کے، افلا تعقلون، کیا پس نہیں عقل کرتے تم، سمجھتے تم۔ قالوا، کہا انہوں نے، حرقوہ، جلاؤ تم اس کو، وانصروا، اور مدد دو، آلہتکم، معبودو اپنوں کو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ قلنا، کہا ہم نے، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا تم، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، اعلیٰ ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، وارادو، اور ادا کیا بھی، ساتھ اس کے، فجعلناہم الاخسرون، پس کیا ہم نے ان کو نقصان پانے والے، ہم نے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ستانا چاہا ہم نے انہیں ہی تباہ کر دیا۔ ونجیناہ، نجات دی ہم نے، لوط علیہ السلام کو، علی الارض التی بارکنا، طرف اس زمین کی کہ برکت دی تھی ہم نے، فیہا، بیچ اس کے، فیہا، برکت دی ہم نے، فیہا، بیچ اس کے، للعالمین، واسع عالموں کے۔ یعنی کہ جو ہے لوط علیہ السلام کو عراق سے جہاں حاکم نمرود تھا نجات دے کر ہم نے اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے سارے جہان کے لیے برکت رکھی ہے، سارے جہان کی برکت ہے۔ شام اور فلسطین، اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت اس زمین کو کہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے روحانی مادی دونوں قسم کی برکتوں سے مالا مال ہے یہ سرزمین شام اور فلسطین، کیونکہ جہان
جو ہے انبیاء کے قدم پڑے ہیں، یہ تو یہ برکتوں والی ہے زمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت زمین کو جو ہے فلسطین کے لیے شاد آباد رکھے، آزاد رکھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور یعقوب نافلتاً نفع والے، نفع میں جو ہے اسحاق دیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر آگے جو ہے اسحاق کو یعقوب علیہ السلام بیٹا دیا، ہوتا ابراہیم علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو کیا ہم نے صالح۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور کیا ہم نے ان کو أَئِمَّةً پیشوا، یہدونا ہدایت کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ساتھ حکم ہمارے کے، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے علیہم طرف ان کی، فِی الْخَیرَاتِ کرنا بلائیوں کا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور قائم رکھنا نماز کا، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ اور دینا زکوٰۃ کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ واسطے ہمارے عبادت کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ چاروں جو ہے ان کو ہم نے جو ہے نیک بخت بنایا، پیشوا بنایا، یہ ہمارے حکم کے تحت جو ہے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جو نام کے طور پہ انہیں دیا یعقوب علیہ السلام پیشوا تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، اور لوط علیہ السلام کو دی ہم نے اس کو حکماً حکمت، علم وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو من القرية التي، اس بستی سے، کانت کے کرتے تھے، تعمل الخبائث کام گندے، انہم بے شک وہ کانوا قوما تھے قوم، سوء بری، فاسقین بدکار، وادخلناہم داخل کیا ہم نے، فی رحمتنا بیچ رحمت اپنی کے، انہم من الصالحین بے شک وہ صالحوں سے تھا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اس ناد، اور جب پکارا من قبل پہلے اس سے، فاستجبنا پس قبول کیا ہم نے، لہو واسطے اس کے، ونجیناہ پس نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ اور جو ہے اہل اس کے کو، من الکرب العظیم سختی بڑی سے، ونصرناہ اور مدد دی ہم نے اس کو، من القوم الذین اس قوم سے، کذبوا جو لوگ کے جھٹلاتے تھے، بآیاتنا نشانیوں ہماریوں کو، انہم بے شک وہ تھے قوم سوء بری، فاغرقناہم پس ڈبو دیا ہم نے ان کو، غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم رب زدنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم ہماری دنیا و آخرت حسنہ بنا دے، اللهم ہماری دنیا و آخرت واجبہ دے، اطمئن القلوب کے تحت بنا دے، راحت الشیعہ بنا دے، یا حضور یا کریم برحمتک استغیث، یا حضور یا کریم برحمتک استغیث، یا حضور یا کریم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، والباس صدقات لا شفاء جبان لا جواب السلام، اللہ ہمیں سے مالا معاف فرما، اللہ ہمیں تندرستی کی جوڑے سے مالا معاف فرما، اللہ شفاؤں سے مریضوں میں رہے، ہمارے مریضوں کو بھی اللہ زندگی، اللہ شفاؤں سے اللہ ہمیں فرما، اللہ جو ہے صحت اور تندرستی
जोड़े से माला माल करना अमन सलाम ले रहे हैं बरकत वाली दे रहे हैं वो अपनी अल्लाह तू अपने बड़े करम चलवा दे अपनी खास रहमत के साथ रख अल्लाह अपने बड़े करम चलवा दे अल्लाह अपने बड़े करम चलवा दे देशों का अपने के नाम में रखना अल्लाह और उदास में अपनी बातों में रखना जैसे सलामतियाँ देना तो वो अपने करना अल्लाह बड़े करम से तुझे साइया करना अल्लाह बच्चियाँ देंगे नेक बनाना अल्लाह नेक नसीबों के करना जो वादन परेशान है उनके रिश्तों के लिए तो आप गैस से लिखे गया तो आप गैस से लिखे गया जो लागत नेशन में ना तो ताकत जो लागत नेशन में नमाज अल्लाह पाकिस्तान के तू हिफाजत करना अल्लाह इसे तरक्की हम चाहिए तू इसे भी हिफाजत करना अल्लाह दो दुश्मन जो है इसका बुरा सोचते तो तू उनका बुरा कर अल्लाह तू अल्लाह जो दुआ में खोज दे अल्लाह उनकी हिफाजत करना अल्लाह वो दिन रात जो है आराम की जो है हिफाजत के लिए उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते अल्लाह तो उनकी हिफाजत करना अल्लाह उनकी हिफाजत करना उन्हें शादियाँ देकर रखिया ने रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना इमामा अल्लाह तो बच्चियाँ जो है उन्हें जो है अपने महत्व रसूल अपने महत्व अल्लाह पैदाकार और अपनी चादरें जो उन्होंने नोच के फैल दी हैं अपना बेशक शबाहत कर रही हैं मर्दों की उन्हें अल्लाह कामला करके अल्लाह वो जो है अताब अल्लाही का बनने जा रही हैं बाग में जा रही हैं तो ये कामला अल्लाह करके अपनी चादरें उन्हें की अपनी शर्म हो गया उन्हें के लफ्ज़ उनसे अपने करम फरमा हमारी जो दिन करते रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह सब मिलके अल्लाह ने कानून लावा का से तुम अल्लाह ने जाना चाहते करती जाओगे अल्लाह कुछ कर सकते अल्लाह मैं जाना चाहते करती जाओगे वाला अल्लाह मैं जाना चाहते करती जाओगे वाला कुछ कर सकते अल्लाह राजी के नास में शक्ति रसूलुल्लाह को समझ जाओगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नास में शक्ति रसूलुल्लाह को समझ जाओगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नास में शक्ति रसूलुल्लाह को समझ जाओगे सबसे पहले भी रहा तुम्हारा वजह नहीं सकीगा तुम्हारा वजह नहीं सकीगा अल्लाह हमारे बच्चा बचा फरमा गाड़ी को भी हमारी को भी अल्लाह को साथ बुलावत रखा ताकि तरह करके हमें काफी के पल पल का हमारा वली नसीब कर जाए पल पल का हमारा वली नसीब बन जाए रब्बाना ला दुआ रब्बाना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा कर लिया रब्बाना वला तहमिल माला ताकत लना रब्बाना वला तहमिल माला ताकत लना रब्बाना वला तहमिल माला ताकत लना फीमा सल्लल्लाहु उनका मौलाना फंसुरना को भी दाखिल अल्लाह फंसुरना को भी दाखिल फंसुरना को भी दाखिल अल्लाह मन्ना का पूरे तेरे को लेकर अल्लाह को रसूल को अल्लाह खुशहालियाँ दे अल्लाह हमारे मुल्क में को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा अल्लाह हमें वैसा की हिफाजत फरमा अल्लाह खुशहालियों से अल्लाह मुसलमान जो है खुशहाली से जो है शादबाद आदमी अदा करे अल्लाह को रसूल को शादबाद रखा अपनी बरकत जो है गोरत से माला माल है जो बरकतों से ज़मीन पे अल्लाह शादबाद रख जिसमें दिए को चाहिए अल्लाह को उसके बारे में अल्लाह को रह फरमाते रसूल के अल्लाह को रसूल की फरमा से कैसे से बचाना बुरी नगाह से बचाना तो कर जिंदों का मालिक अल्लाह जल्ला वाला इला हुआ मेरे को कल तो हो रहा है चलेगा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ मेरे को कल तो हो रहा है चलेगा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ मेरे को कल तो हो रहा है चलेगा अल्लाह को बड़ी कुदरतों का मालिक है अल्लाह रहमत खजाने तेरे ला मौजूद है तेरा करम है तेरी अता जो है बेहतरीन है तेरे साथ कर दे जो हमारे लिए जैसे दुनिया में अता कर हमें हमारे हल जाल को से तो सलामतियाँ दे अल्लाह से तो सलामतियाँ दे इज्जत में सब दे हर बरकत दे इज्जत में तो ये भी जल्दी सुनत अता करना अल्लाह
بن کلبش کون عطا فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا. اللہ ہر قسم کی مٹھائی میں دیری سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنا مٹھائی بنا. اللہ آسانیاں عطا فرما ہمیں اور آسانیاں بارش والا بنا. بچوں کو نہیں بنانا اللہ انہیں نمازی بنا. اللہ اداروں کے بچوں کو کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ کی آسانیاں دے. اللہ کامیابیاں ان کو قدم چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله قد زاد إنك على كل شيء قدير. والله قد زاد إنك واضح اچھے اچھے ناموں سے جامع باتیں کثیر سے پھلوں سے اللہ رحم فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک